مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے حضور خواجہ غریب نواز کی مشہور زمانہ کرامت سننے سے پہلے حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کا بچپن کا واقعہ ہے۔ چھوٹے بچے تھے، ننھے منھے تھے، عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ خوبصورت زرق برق لباس، فاخرانہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ راستے میں عید کی نماز کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایک نابینا بچہ جو فتح کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی نظر جب اس نابینا بچے پر پڑتی ہے تو آپ کے دل میں ایک قلق اور اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کے دل کو قلبی صدمہ لاحق ہوا کہ یہ ایک تو نابینا بچہ ہے، اوپر لوگوں کی مدد کرنا، دکھوں کو دور کرنا، تکلیفوں کو دور کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، لوگوں کے غموں کو دور کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں۔ کیا ہمارے اخلاق اس طور پر ہیں؟ کیا ہماری عادت و اطوار اس طور پر ہیں؟ کیا ہمارے معاملات اس طور پر ہیں؟ ہم خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں، اور تقریب خواجہ غریب نواز منانے والوں سے یہ پیغام ضرور ہے کہ جب بھی آپ دوسرے کر سکتے ہیں، دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں پیارا اور محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو مالوں کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے ہو، مگر تم لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے خوش کر سکتے ہو۔ یہ تھا حضور نبی کریم کی ایک سیرت کا واقعہ۔ اب ذرا دوسری سیرت کا واقعہ۔ اپنی عبادت میں منہمک ہوتے ہوں گے اور تلاوت قرآن کا اتنا شوق رہتا تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، دن میں 2 بار قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی تلاوت قرآن جاری رہتی تھی۔ ہم اور آپ بھی تو خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں۔ کیا ہماری عادت نماز میں لگی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے عبادت کے طریقے ایسے ہیں؟ کیا ہم اسی طریقے سے ہم عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی تلاوت قرآن کی عادت ہے؟ کیا ہم نے بھی تلاوت قرآن کو اپنا شوق کا جامہ پہنایا ہے؟ نہیں، ہم نے قرآن کو تو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یا تو وہ تیجوں میں نکلتا ہے، یا تو وہ چہلوں میں نکلتا ہے۔ تو قرآن عرض کرے گا، اے پروردگار، اس آدمی کو جنتی لباس پہنایا جائے، اس آدمی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اس آدمی میں اور اضافہ کیا جائے تو اس آدمی کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، مولا تو اس سے راضی ہو جا، تو پروردگار عالم تلاوت قرآن کرنے والے سے راضی ہو جائے گا۔ کیا ہمارے اخلاق بھی اس طور پر ہیں؟ کیا ہمارا کہ صبح اٹھ کر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا رات میں سونے سے پہلے تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ اگر ہم خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو ہماری عادت بھی تلاوت قرآن کرنے جیسی ہونی چاہیے۔ ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم شروع کر دیں، تلاوت قرآن میں منہمک ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری سیرت کا واقعہ دیکھیے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک قتل کے ارادے سے آتا ہے، بغل میں خنجر دبایا ہوا ہے، قتل کے ناپاک ارادے سے آیا ہوا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اس انتہائی شفقت اور محبت پیش فرمائی، خندہ پیشانی سے ملا۔ اس آدمی نے جب حضور خواجہ غریب نواز کی یہ شفقت اور محبت دیکھی، آپ کا گرویدہ ہو گیا، غلام ہو گیا، دیوانہ بن گیا، داخل اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور خواجہ دیتے ہیں جو ہمیں دکھ پہنچاتا ہے، ہم انہیں دکھ نہیں پہنچاتے ہیں۔ کیا ہمارے تعلقات بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں؟ کیا ہمارے معاملات بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کی برائیوں کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں۔ وقت آنے پر بتایا جائے گا، سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، سب کے سامنے پول کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں۔ ہم خواجہ غریب نواز کے کیسے غلام ہیں؟ صحیح طور پر غلامی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، صحیح طور پر خواجہ غریب نواز کے غلام بننے کی ضرورت ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے قاتل غلام کو معاف فرما دیا تھا۔ اگر ہمارے بھائی ہم سے روٹھ گئے ہیں، ہم
ہم انہیں معاف کر دے، اگر ہمارے بھائی ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ہم انہیں معاف کر دے. یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ اللہ والوں کا شیوا ہے. اب ذرا مشہور زمانہ کرامت سنتے چلے حضور خواجہ غریب نواز کی، جو مشہور زمانہ کرامت ہے. انا ساگر موجود ہے. خواجہ غریب نواز کے ماننے والے غسل کرنے کے لیے انا ساگر پر جاتے ہیں. یہ دیکھ کر وہاں کے کفار نے ان مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ان مسلمانوں نے ہمارے تالاب کو ناپاک کر دیا ہے. آدم مٹی کا برتن لے جاتا ہے، جو ہی انا ساگر میں ڈالتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر کا پانی اس مٹی کے برتن میں آ جاتا ہے. لوگ پانی نہ ملنے کے بعد بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرنے لگے تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ برتن کو دوبارہ انا ساگر میں الٹ دو. اس خادم نے حکم کی تعمیل کی، جو ہی اس برتن کو انا ساگر میں الٹ دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا انا ساگر پانی سے لبالب ہو گیا. یہاں پر قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا آپ بتائیے جو فرمائی تو پورا انا ساگر کا پانی اس چھوٹے سے مٹی کے برتن میں آ گیا. اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کی عطا سے اللہ والے لوگ بڑی قدرت و اختیار کے مالک ہوتے ہیں. وہ جب چاہے تصرف فرما سکتے ہیں، جب چاہے اختیارات کو استعمال کر کے تصرفات کر سکتے ہیں. جب چاہے وہ لوگ اگر وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، اگر وہ چاہے تو 18 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دے، اگر وہ چاہے تو انا ساگر کا پانی ایک کٹورے میں سما. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان اللہ. کی جلوے زیبا کی آپ زیارت کیجئے. میں ایک نکتہ بتاؤں، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے. مسلم بات ہے نا؟ والے بذات خود موجود ہو، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے. ذکر کرنے سے نازل ہوتی ہے. اگر اللہ والے بذات خود موجود ہو تو رحمت خداوندی تو ہماری طرف لپک لپک کر آتی ہے. تو آپ جلوے زیبا کی زیارت کانفرنسز نہیں ہوتی، کہاں پر محفل میلاد نہیں ہوتی، کہاں پر جمعہ میں تقریریں نہیں ہوتی. آج ساری تبلیغی دورے، ساری واعظ و نصیحت، سارے جلسے رائگاں ہو رہے ہیں. آج مسلمان جہاں پر ہے وہیں پر موجود ہیں، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آج حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایک صحیح بات ہے کہ ان حالات سے مسلمانوں کا پریشان ہونا تو بنتا ہے. یہ امت مسلمہ کی شان اور پہچان ہے کہ وہ امت مسلمہ کے حالات سے باخبر ہو اور ان کی اصلاح کا جذبہ ہوا ہے. ہر گھر میں فساد پہنچا ہوا ہے، ہر کوئی ان فتنوں سے واقف بھی ہے. کون نہیں جانتا ہے، کون ان فتنوں سے واقف نہیں ہے. جب فتنہ گھر گھر تک پہنچتا ہے، ہر گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو ہم لوگوں کا مشغلہ اور ترائے امتیاز کیا ہوتا ہے. ہم لوگ ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، دوسرے کے غلط حالات کا تذکرہ کریں گے. جہاں چند لوگ بیٹھ گئے دوسرے کی تنقید کریں گے، دوسرے کی گفتگو کریں گے. فلاں کا لڑکا بھاگ گیا، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں